محبت کے حصار حصہ اول دل کی دہلیز پر سورج کی پہلی کرن جیسے ہی گاؤں کے کھیتوں پر پڑی، ہوا میں ہلکی سی نمی گھل گئی۔ دور تک پھیلے سرسبز کھیتوں میں سے بیلوں کی ٹاپوں کی آواز آ رہی تھی۔ مور کے بولنے سے جیسے صبح کا پہلا سلام پورے گاؤں میں پھیل گیا۔ گاؤں کے کنارے ایک پرانا سا گھر تھا جس کے صحن میں نیم کا پیڑ کھڑا تھا۔ اسی گھر میں احمد رہتا تھا، ایک سیدھا سادہ، محنتی اور نرم دل نوجوان۔ احمد کے والد کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا۔ ماں نے سلائی کر کے اور کھیتوں میں مزدوری کر کے اسے پالا تھا۔ غربت تھی مگر عزت سے بھری زندگی۔ احمد کو اپنی ماں کی آنکھوں میں فخر دیکھنا سب سے زیادہ پسند تھا۔ گاؤں کے دوسرے کنارے پر زینت رہتی تھی، نرم مزاج، خوبصورت اور شرمیلی سی لڑکی۔ اس کے والد چودھری کریم بخش گاؤں کے معزز آدمی تھے۔ ان کی زمینیں، حیثیت اور نام سب کے سامنے تھے۔ زینت تعلیم یافتہ تھی، شہر جا کر مڈل تک پڑھی تھی، مگر باپ نے کہا تھا، بیٹی اب بس، اتنی تعلیم ہی بہت ہے۔ گاؤں کی لڑکیاں کتابوں سے زیادہ عزت سنبھالتی ہیں۔ زینت اکثر صبح سویرے کنویں پر پانی بھرنے جاتی تھی۔ احمد بھی اسی راہ سے کھیتوں کی طرف نکلتا۔ ایک دن وہی معمولی سا لمحہ زندگی کا رخ بدل گیا۔ زینت نے مٹکا کنویں کے کنارے رکھا۔ احمد وہیں سے گزرا۔ اس کی نظر زینت پر پڑی۔ دھوپ کی کرنیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھیں، ماتھے پر پسینے کی بوندیں تھیں۔ احمد کچھ کہے بغیر آگے بڑھ گیا، مگر دل کہیں رک گیا تھا۔ اسی دن شام کو جب احمد کھیت سے واپس آ رہا تھا، اس نے دیکھا زینت گاؤں کے راستے سے جا رہی ہے۔ وہ جھجکا مگر پھر ہمت کر کے بولا، السلام علیکم زینت بی بی۔ زینت رکی، نظریں جھکا کر بولی، وعلیکم السلام احمد بھائی۔ یہ بھائی کا لفظ احمد کے دل میں تیر کی طرح لگا، مگر مسکرا کر بولا، گاؤں میں سب بھائی بہن ہی تو ہیں۔ زینت نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ وقت گزرتا گیا۔ احمد کی نظریں اکثر زینت کو ڈھونڈنے لگیں، کبھی کنویں پر، کبھی درخت کے نیچے، کبھی گاؤں کے میلے میں۔ وہ اسے دیکھ کر خاموش رہتا، مگر دل کے اندر ایک شور سا اٹھتا۔ ایک دن گاؤں کے میلے میں زینت اپنی سہیلی کے ساتھ آئی۔ احمد نے پہلی بار ہمت کر کے بات کی، زینت تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ زینت نے ڈرتے ہوئے ارد گرد دیکھا، یہاں لوگ دیکھ لیں گے۔ میں لوگوں سے نہیں ڈرتا، مگر تم سے چھپ کر جینا مشکل لگتا ہے، احمد نے دھیمے لہجے میں کہا۔ زینت نے نظریں جھکا لیں، احمد ہمارے بیچ بہت فاصلے ہیں، تم محنتی ہو مگر میرے ابا چودھری ہیں۔ احمد نے جواب دیا، محبت زمین کی نہیں دل کی جاگیر ہوتی ہے۔ زینت کے ہونٹ کانپے مگر وہ کچھ بولی نہیں۔ اگلے دن زینت نے احمد کے گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے چپکے سے ایک کاغذ کا ٹکڑا زمین پر گرایا۔ احمد نے اٹھایا تو اس پر صرف 2 لفظ لکھے تھے، محبت کا حصار۔ احمد کو لگا جیسے یہ لفظ دل کے اندر جلتی روشنی ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ زینت کے دل میں بھی وہی جذبہ ہے، مگر یہ محبت چھپ کر جی جانے والی تھی۔ دونوں چپکے چپکے خطوں کا تبادلہ کرنے لگے، کبھی کنویں کے پاس پتھر کے نیچے، کبھی پرانے برگد کے تنے میں۔ لفظوں میں خوشبو، دل میں امید اور لبوں پر خاموشی۔ ایک دن زینت نے لکھا، احمد محبت کا حصار ٹوٹ جائے تو عزت کی دیواریں گر جاتی ہیں، مگر
میں چاہتی ہوں کہ یہ محبت اپنی حدود میں رہے، کیونکہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ احمد نے جواب دیا، زینت، میں تمہیں چھونے کا نہیں، تمہیں پانے کا خواب دیکھتا ہوں، مگر اگر محبت گناہ بن جائے تو میں چاہوں گا یہ دل جل جائے، مگر تم پر داغ نہ آئے۔ وقت گزرتا گیا، دونوں کے بیچ رشتہ مضبوط ہوتا گیا، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ ایک شام گاؤں میں افواہ اڑی کہ کسی نے زینت اور احمد کو ایک ساتھ دیکھا ہے۔ بس وہ لمحہ ان کی زندگی بدل گیا۔ چودھری کریم بخش کا چہرہ غصے سے لال تھا۔ میری بیٹی نے میری عزت خاک میں ملا دی، وہ دھاڑے۔ زینت کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بولی، ابا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، احمد سے صرف دل کی بات کی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ دل کی بات؟ چودھری نے گرج کر کہا، غریبوں کے بیٹے سے دل کی بات؟ یہ ہمارے خاندان میں کبھی نہیں ہوا۔ احمد کو بلایا گیا، وہ خاموشی سے چودھری کے سامنے کھڑا رہا۔ کیا تو میری بیٹی سے محبت کرتا ہے؟ جی کرتا ہوں، مگر عزت کے دائرے میں۔ تو جانتا ہے عزت کے اظہار میں محبت کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ چودھری نے تیز لہجے میں کہا۔ احمد نے سر جھکا لیا۔ اگر میری محبت سے کسی کی عزت کو داغ لگتا ہے تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا، مگر دل سے اس احساس کو کیسے نکالوں یہ مجھے نہیں معلوم۔ زینت روتی رہی۔ وہ چاہتی تھی کہ کوئی معجزہ ہو جائے، مگر دیہات میں عزت کا پیمانہ محبت سے کہیں بڑا ہوتا ہے۔ چودھری نے فیصلہ کر دیا، زینت کی شادی شہر کے ایک رئیس زادے سے کر دی جائے، احمد کو گاؤں سے نکال دیا جائے۔ رات کے اندھیرے میں احمد گاؤں کے کنارے بیٹھا آسمان دیکھ رہا تھا۔ چاند کی چمک مدھم تھی، جیسے اس کا درد بھی کم ہو رہا ہو۔ اچانک پیچھے سے کسی نے آہستہ سے آواز دی، احمد! زینت کھڑی تھی، آنکھوں میں آنسو، ہاتھ میں وہی پرانا کاغذ، محبت کا اظہار۔ یہ لو، یہ تمہارا ہے۔ میں یہ اظہار توڑ نہیں سکی۔ احمد نے کاغذ لیا، ہاتھ کانپ گئے۔ تمہیں جانے نہیں دینا چاہتا زینت، مگر تمہارے لیے جانے کو تیار ہوں۔ زینت نے آنکھیں بند کی۔ احمد، دعا کرنا اگلے جنم میں ہمارے بیچ یہ اظہار نہ ہو۔ ہوا میں نیم کے پتوں کی سرسراہٹ گونجی۔ وہ رات دونوں کے دلوں پر نقش ہو گئی۔ اگلی صبح گاؤں میں خبر پھیلی، احمد گاؤں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ زینت کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، مگر اس کی آنکھوں میں وہی نمی تھی جو کبھی کنویں کے کنارے صبح کی دھوپ میں چمکتی تھی، کبھی کنویں کے کنارے ملی وہ خاموش نظر۔ احمد کے دل میں ایک کہانی لکھ گئی۔ زینت چودھری کی بیٹی تھی، وہ عزت کے اظہار میں قید تھی، مگر دل محبت کے ہاتھوں آزاد ہو گیا تھا۔